نیکسٹ پوائنٹ ہے بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی یعنی کہ بغیر کسی رنگ و نسل، معاشرتی یعنی کہ ان کے معاشرے میں ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، معاشی وہ کسی بھی وہ خود سے کوئی ذاتی کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی سرکاری یا کسی پرائیویٹ عہدے پر ہیں، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، وہ کسی بھی مذہبی گروہ یا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تمام شہریوں کو برابر یعنی کہ یکساں شہری حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے وفاقی نظام حکومت۔ اس کے علاوہ اس قرارداد میں جس چیز کی وضاحت کی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا اور اس میں عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان تمام اختیارات کو بطور امانت استعمال کرنے کے پابند ہوں گے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ یعنی عہد کیا گیا کہ ایسے تمام علاقے جہاں پسماندہ ہیں ان میں بنیادی سہولتیں، زندگی گزارنے کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو ان ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ ان کو وہ یہ تمام جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ ترقی یافتہ علاقوں میں ان کا شمار ہو سکے۔ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد میں اس بات کا بھی عہد کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوں گی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کریں گی۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ اسلامی نظام حکومت میں قاضی القضاء یعنی کہ جو وقت کا، جس طرح دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ چیف جسٹس ہوتے ہیں، تو اسلامی نظام حکومت میں جو قاضی القضاء ہے وہ خلیفہ وقت سے بڑا ہے، یعنی کہ اگر خلیفہ وقت کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے منافی ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا قوانین پاس کراتا ہے تو جو اس وقت قاضی القضاء یعنی کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ حکمران کو اپنی عدالت میں طلب کر سکتا ہے، اور ایسے آپ دیکھیں کہ اسلامی نظام حکومت میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اور عدلیہ ہر لحاظ سے آزاد ہوگی اور ان کو بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اردو قومی زبان۔ اس بات کی بھی واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ جب قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی تو پورے ملک میں اسٹوڈنٹس خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں میں اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے والے لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق بنائے جائیں گے، یعنی کہ ملک کے اندر جو بھی دستور ہوگا اس میں عوام کی خواہشات اور ان کی مرضی شامل حال ہوگی۔ اس کے علاوہ اس قرارداد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس سے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے والوں کے لیے بنیادی اصولوں کی بھی نشاندہی کر دی اور قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر یعنی کہ جتنے بھی اب تک جو آئین کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں 1956، 1962 اور 1973، ان تمام دساتیر میں اس کو بطور ابتدائیہ شامل کی گئی ہے اور 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے یعنی کہ تبدیلی کر کے اسے باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔